اور روم کا بہت بڑا بادشاہ ہرقل، اس وقت دو ہی سپر پاوریں سمجھی جاتی تھیں، روم اور ایران۔ روم کے بادشاہ کو کیسر اور ایران کے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے۔ کیسر و کسرا کا لفظ سنا ہوگا آپ نے۔ یہ اس وقت دنیا کے لحاظ سے سپر پاور مانی جاتی تھی۔ اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تبلیغی منصب ادا کرتے ہوئے ایک وقت ایسا بھی آیا، آپ نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کو خط لکھے، بڑے بڑے بادشاہوں کو خط لکھے کہ مسلمان ہو جاؤ۔ بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اور فتح الباری جو بخاری کی شرح ہے اس کے جلد نمبر 1 صفحہ 31 میں یہ واقعہ موجود ہے۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں اپنے صحابی حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی، یہ وہ صحابی ہیں جن کی شکل میں جبریل آیا کرتے تھے علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب کبھی انسانی شکل میں آتے نا تو دہیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے۔ یہ وہ عظیم صحابی ہیں۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر روم کے بادشاہ ہرقل کی طرف بھیجا کہ جاؤ میرا خط اس تک پہنچا دو۔ جناب دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خط بصرہ میں حارث غسانی کو دیا، اور اس نے روم کے بادشاہ کیسر روم ہرقل تک یہ خط پہنچا دیا۔ اللہ اکبر۔ جب اس تک یہ خط پہنچا کہ عرب کے ایک بندے نے نبوت کا اعلان کیا، تو روم کے بادشاہ نے اپنے حواریوں کو کہا کہ عرب سے کوئی شخص آیا ہو تو اس سے میری ملاقات کراؤ۔ اتفاق سے جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کی غرض سے ایلیا علاقے کے اندر تھے۔ بادشاہ کے قاصد گیا، وہ ابو سفیان کو بلا لایا۔ ابو سفیان جب ہرقل بادشاہ کے دربار میں گیا تو اس نے بڑی شان و شوکت سے دربار کو سجایا، خود تاج شاہی پہن کر تخت پر براجمان ہوا، اور چاروں طرف، یہ بخاری کی حدیث ہے جو پیش کر رہا ہوں، چاروں طرف اپنے وزیروں اور عیسائی مذہب کے علماء کو، راہب و پیروں کو بٹھا دیا، اور اہل عرب سے گفتگو کے لیے ابو سفیان کھڑے ہوئے۔ کیسر روم ہرقل کہتا ہے عرب کے باقی لوگوں کو تم پیچھے ہو جاؤ، میں اس سے گفتگو کروں گا، اور اگر کوئی یہ غلط بیان نہیں کرے تو تم پیچھے سے لقمہ دے دینا بھی یہ بات غلط کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ گفتگو شروع ہو گئی، سوال و جواب شروع ہو گئے۔ ہرقل پوچھتے اے ابو سفیان، حالانکہ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے، کافر تھے ابھی، لیکن سچائی وہ ہوتی ہے، جادو وہ جو سر چڑھ بولے۔ دشمن بھی، کافر بھی میرے نبی کی صداقت کا اعلان فرما رہے۔ پہلا سوال یہ کرتا ہے اس کا خاندان کیسا ہے؟ ابو سفیان کہتا ہے شریف۔ دوسرا سوال کرتا ہے تمہاری قوم سے کسی نے اس سے پہلے بھی نبوت کا دعویٰ کیا؟
ابو سفیان کہتا ہے نہیں، اس سے پہلے کسی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ اگلا سوال کرتے ہیں اس کے آباء و اجداد میں کوئی بادشاہ بھی ہوا؟ ابو سفیان کہنے لگے نہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ اس کی دعوت قبول کرنے والے غریب ہیں یا امیر؟ جواب ملتا ہے کہ کمزور غریب لوگ زیادہ ہیں، اس کی دعوت پر لبیک کہنے والے۔ اگلا سوال کرتے ہیں اس کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ کہنے لگے جی دن بدن بڑھ رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں اس کے دین حنیف کے اندر داخل ہونے کے بعد کوئی واپس بھی گیا؟ کہ جی کوئی نہیں، جو آ جاتا ہے واپس جاتا ہی نہیں ہے، وہ نبی کا دیوانہ بن جاتا ہے۔ اور پھر پوچھا فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُونَهُ بِالْكِذْبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ؟ نبوت کے دعوے سے پہلے کیا اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی جھوٹ بھی بولا کہ نہیں؟ توجہ کرنا نبی کے امتیوں دیوانوں، ذرا غور کرنا۔ کافر کا دربار جس سے سوال ہو رہا ہے وہ بھی کافر۔ ابو سفیان کہتے نہیں نہیں، نبوت سے پہلے بھی ہم نے کبھی اس کے منہ سے جھوٹ نہیں سنا۔ اللہ اکبر، میرے نبی کی صداقت کی گواہی غیروں کے دربار کے کہتے ہیں کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا۔ کیا کبھی وعدہ خلافی بھی کی؟ جی وعدہ خلافی تو نہیں کی، کبھی نہیں کی۔ اب صلح حدیبیہ کا وعدہ کیا، اس کا پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، اس سے پہلے تو کوئی وعدہ خلافی نہیں ہے۔ اور بھی سوال کیے، لیکن آخر میں یہ پوچھتا ہے کہ وہ نبی تمہیں تعلیم کس بات کی دیتا ہے، کیا سکھاتا ہے تمہیں؟ بخاری کی حدیث ہے۔ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے وہ نبی ہمیں یہی حکم دیتا ہے اعبدوا اللہ وحدہ، او میری امت کے لوگوں اکیلے اللہ کی عبادت کرو۔ وہ نبی ہمیں توحید کا سبق دیتا ہے، اعبدوا اللہ وحدہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں کسی چیز کو اس کا شریک مت ٹھہراؤ، وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، تے اپنے آباء و اجداد دیاں گلاں چھڑ دیو، ادھر ادھر دیاں گلاں چھڑو تے کرنا کی وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعِفَافِ وَالصِّدْقِ وَالْعِفَافِ وَالصِّلَةِ، وہ نبی ہمیں حکم دیتا ہے 5 وقت کی نماز پڑھو، اپنی زبان سے سچ بولو، نبی خود بھی سچا اور سچ بولنے کا حکم دے رہے، صداقت مصطفیٰ۔ نماز پڑھو، وہ ہمیں نماز کا حکم دیتا ہے، زبان سے سچ بولنے کا حکم دیتا ہے، پاک دامنی کا حکم دیتا ہے، بد اخلاقی نہ کرو، زنا نہ کرو، پاک دامن رہو، وصلہ، اور رشتہ داریوں کو جوڑنے کا حکم دیتا ہے، توڑنے کا نہیں، صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب کافر کیا کہتا ہے ساری گفتگو سن کے نا، تو کہنے لگا ابو سفیان تو خود ہی کہہ رہے کہ نہ اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے، نہ وعدہ خلافی کی، اور حکم بھی سچ بولنے کا دیتا ہے، تو اس بات کو یاد رکھنا تم خود اس بات کا اعتراف کر رہے ہو۔ سنو، جو کچھ تم نے کہا اگر یہ سچ ہے تو اس نبی کا اس مقام تک قبضہ ہو جائے، کی مطلب ایک دن روم میں فتح ہو جائے۔ یہ تو قرآن نے بھی خوشخبری دی تھی نا، الف لام میم بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم غلبت الروم۔ اللہ نے قرآن میں پیشین گوئی کر دی، ایک وقت آئے گا
کہ دنیا کی سپر پاور روم پر بھی میرے نبی کا قبضہ ہوگا، اور اسلامی سلطنت نے، اسلامی دور نے وہ وقت دیکھا جب روم جیسی سپر پاوریں بھی اسلام کے ماننے والوں کے قدموں میں تھیں۔ اس نے خود کہہ دیا نا بادشاہ نے، اگر جنہیں گلنا تو کہیں نے اگر وہ سچی ہے تو ایک وقت آئے گا اس جگہ پر بھی اس نبی کا قبضہ ہوگا۔ کیوں؟ میں نے آسمانی کتابوں کے اندر پڑھا ہے، میں نے آسمانی کتابوں کے اندر یہ معلوم کیا ہے کہ آخر الزماں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آنے والا ہے، لیکن مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ عرب میں پیدا ہوگا۔ اگر میں وہاں جا سکتا تو اس نبی کے پاؤں دھو کر پیتا۔ یہ بخاری کے لفظ ہے، پاؤں دھوتا اس نے۔ اللہ اکبر۔ اے جی گل کہی نا ہماری سن وہ ذرا غصے چ آ گئے، کہنے لگے ان نبی پاک کا خط پڑھو۔ آپ نے خط کی لکھے؟ اللہ اکبر۔ حوالہ ذرا نوٹ کرنا، صحیح بخاری جلد نمبر 1 صفحہ 4 کتاب الوحی باب نمبر 6 حدیث نمبر 6، باب بھی چھٹا حدیث بھی چھٹی، صحیح بخاری کی۔ اللہ اکبر۔ آپ نے خط لکھا اور اس وقت کی سپر پاور روم کے بادشاہ ہرقل نے وہ خط اپنی سلطنت کے اندر وزیروں مشیروں کے اندر اونچی آواز میں پڑھ کر سنانے کا حکم دیا۔ آپ سرکار نے کیا لکھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد عبد اللہ ورسولہ الہ ہرقل عظیم الروم۔ روم کے بڑے بادشاہ، بڑی سلطنت کے بڑے بادشاہ ہرقل کی طرف اللہ کا نام لے کر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہے خط لکھ رہا ہوں۔ آپ نے کیا لکھا؟ سلام علی من اتبع الہدی، جو شخص ہدایت کو مان لے اس پر سلام ہو۔ کیونکہ ابھی مومن نہیں نہ ہوا تھا، آپ نے فرمایا جب مان لو تو اسلام ہوئے، نہیں تو پھر چاہے جدھر جانا۔ اما بعد فإنی ادعوک بدعایت الاسلام، میں اللہ کا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اسلام قبول کرنے کی دعوت دے رہا ہوں۔ اسلم تسلم، او روم کے بادشاہ، سپر طاقت کے بادشاہ، مسلمان ہو جا، اسلام کو قبول کر لے، تجھے ہماری طرف سے امن مل جائے گا۔ اسلام قبول کر لے۔ اسلم تسلم یؤتک اللہ اجرک مرتین، اگر تو اسلام قبول کر لے میرا رب تجھے ڈبل اجر عطا کرے گا۔ ڈبل اجر کیوں؟ پہلے وہ اپنے مذہب تے سی نا، تے اللہ ان کا بھی اجر دے گا۔ نبی پاک نو مننے دا فرمایا تو میرا کلمہ پڑھ لے اللہ تو اجر عطا کر دے، اور اگر تو پھر گیا تو پھر تیرے وزیروں مشیروں اور عوام کا گناہ بھی تیرے اوپر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ دعوت دی اور کلمہ حق کی طرف بلایا، جو کلمہ مشترکہ ہے اس کی طرف بلایا۔ یہ وہ بادشاہ ہے، وہ مان تو نہ سکا لیکن اس نے میرے نبی کے خط کا احترام ضرور کیا۔ اس بادشاہ کے دربار میں اگر گواہیاں مل رہی ہیں تو میرے نبی کی صداقت کی مل رہی۔